الحمد لله الذي من علينا بالإسلام والهداية وأنزل على نبيه القرآن وحفظنا من الغواية وكرمنا بحفظ القرآن والرواية ففيهما كفاية لمن له بصيرة ودراية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وارضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اس 10 سے 11 سالہ بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے جو میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک. بیٹا میں تمہیں چند کلمات سکھانا چاہتا ہوں، تم ان کی حفاظت کر لو، اللہ ذوالجلال تمہاری حفاظت فرمائے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. بیٹا تجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، اپنی پکار کا رخ اللہ کی طرف کرنا، کسی کے سامنے کشکول گدائی نہ رکھنا. آج کتنے ایسے بچے ہیں جو یونیورسٹی کالج میں پڑھ رہے ہیں. میرے محترم بھائیوں، یقین کریں اگر کوئی مواحد آدمی بھی ہے نا، اس کے ساتھ دوسرا ایک مواحد توحید والا بچہ ہے، اس کو یہ کہتے نظر آئیں گے کہ فلاں دربار کے اوپر آپ اتنے پیسے دے دیں، یہ چادر چڑھا دیں تو آپ کی فرسٹ پوزیشن آئے گی. میرے بھائیوں، اللہ سے ڈر جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا تجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، اپنی پکار کا رخ اللہ کی طرف. وعلم، اور میرے بیٹے یقین کر لو، جان لو، لو ان الامہ، یہ ساری کی ساری کائنات مل کر تمہیں نفع دینا چاہے، تمہیں نفع نہیں مل سکتا جب تک تیرا رب نہیں چاہے گا. اور فرمایا کہ میرے بیٹے یقین کر لو، ساری کی ساری کائنات مل کے تمہیں نقصان دینا چاہے، تمہارا نقصان نہیں ہوگا جب تک تیرا رب نہیں چاہے. میرا آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ میرے محترم بھائیوں، آپ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، صبح شام کے اذکار کی پابندی کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں. میں 5 وقت نمازیں پڑھوں گا اور میں بڑوں کا ادب کروں گا، میں والدین کا احترام کروں گا، میں اپنے استاذہ کا بھی ادب احترام کروں گا. اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی میں اس کو سینے سے لگا لوں گا. اور کبھی بھی آپ کو کوئی پریشانی ہے، تکلیف ہے، اللہ کی قسم ہے آپ قرآن مجید کو کھولیں اور پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے. آج ہماری خواہش ہوتی ہے جی اللہ تعالیٰ ہمیں چاند جیسا بیٹا دے. ظاہری بات ہے چاند دن کو نکلتا ہے یا رات کو، وہ چاند جیسا بیٹا ساری رات فیس بک کے اوپر بیٹھا رہتا ہے اور دن کو سو جاتا ہے. ظاہری بات ہے دن کو تو پھر چاند بھی نہیں ہوتا. دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا کرے جو میرے بھائیوں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، آپ دنیا سے بھی چلے جائیں، آپ کی قبر ٹھنڈی ہوتی رہے. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود پڑھیں. اور یقین کر لیں آپ زندگی کے کسی بھی شعبے اور مرحلے میں ہیں، اللہ پر آپ کا یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میرا رب مجھے میرے ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور کر دے گا. اور ساتھ ہی یہ بھی سوال کیا کرتے ہیں جی اب ہم یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور فلاں معاملات ہم سے گناہ ہو، کتنی بچیاں سوال کرتی ہیں. میری آپ سب سے گزارش ہے، اللہ کی قسم ہے، اگر آپ سچے دل سے توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں قلب عفو پھیر دیں گے، آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی گواہی دی ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کی گواہی دے رہا ہے. ارشاد ربانی ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. 80 سال بھی گناہ ہو گئے ہیں آپ سے، اچھا سا وضو کر لیں،
اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ثم رفع یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لے اور یہ کہہ دیں رب اغفر لی رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ کی قسم ہے میرے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ فاؤنٹ ایسے لگاؤ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دو، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ صرف آپ اس بات کا خیال کریں کہ میں نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک نہیں ٹھہرانا، میں نے 5 وقت نمازوں کی پابندی، صبح شام کے اذکار، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اور یہ میں نے معمول بنانا ہے چلتے پھرتے استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور آپ کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے، ایم یہ ہونا چاہیے میں جس شعبے اور مرحلے میں بھی ہوں، میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں چاہے کچھ بھی ہوں، لیکن میں وہاں پر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچاؤں گا، ان کو سناؤں گا، ان کو عقیدہ توحید کا درس دوں گا، ان کو قرآن اور حدیث کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو اس سے میرے محترم بھائیوں یقین کریں اگر آپ کی اس حالت میں بھی موت آئے گی تو انشاءاللہ آپ سیدھا جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔